اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ہم اپنی آزادی کا جشن منائیں گے۔ ہر سال مناتے ہیں کیونکہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ ملک یوں ہی نہیں آزاد ہوا تھا بلکہ دیش کی آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ کتنے محبان وطن، دیش بھکت، دیش کے سچے سپوتوں نے اپنی جان قربان کر دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا اس دیش کی آزادی کے لیے۔ بہت کچھ قربانیوں کے بعد ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا ہندوستان، جس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ ہمارا ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ ہر سال 15 اگست کو ہم یوم آزادی مناتے ہیں اور 26 جنوری کو یوم جمہوریہ مناتے ہیں، ریپبلک ڈے مناتے ہیں۔ کوئی بھی جشن آزادی کا پروگرام ہو یا یوم جمہوریہ کے موقع پر ہونے والا پروگرام ہو، ملک کی آزادی میں جن سپوتوں نے حصہ لیا ان میں سے کچھ کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن کئی ایسے نام ہیں جو آزادی کے روح رواں ہیں۔ ان کے ناموں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی شہادتوں کو، ان کی ملک سے وفاداریوں کو فراموش کر دیا گیا۔ چھوٹے سے لے کر بڑے پروگرام تک، ان پروگراموں میں ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ بھول گئے لوگ، فراموش کر دیا، دیش کے سچے سپوتوں کو بلا دیا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی مجاہد آزادی کو یاد کرنے جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، جنہیں سبھی نے بھلا ہی دیا ہے۔ آج ان کا نام کوئی نہیں لیتا ہے۔ جب جنگ آزادی کی تاریخ دہرائی جاتی ہے، جب جنگ آزادی کی تاریخ کی بات کی جاتی ہے، ملک کے مجاہدین، شہیدان وطن کی بات کی جاتی ہے، تو وہ نام اب زبان پر نہیں آتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے بھی اس عظیم شخصیت کو بھلا دیا ہے۔ ہم لکھیم پور کھیری کے رہنے والے ہیں اور لکھیم پور کھیری سے بمشکل تمام 45 یا 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے ضلع سیتاپور کا، اور وہ قصبہ ہے خیر آباد شریف، جو خیر البلاد بھی کہلاتا ہے، اور جہاں بے شمار اولیاء کرام آرام فرما ہیں۔ اسی خیر آباد کی سرزمین سے تعلق رکھنے والی وہ شخصیت جسے ہم مولانا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کی قربانیوں کو آج ہم یاد کریں گے، ان کی شخصیت کے بارے میں مختصر طور پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ مرد غازی، حق پرست، رئیس المجاہدین، مفکر، مدبر، صدر الصدور، فخر ہندوستان،
علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1212 ہجری میں قصبہ خیرآباد شریف ضلع سیتاپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق خیرآباد کے گہوارہ علم و ادب کے خاندان سے تھا۔ آپ کا شجرہ نسب 33 واسطوں سے خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے معقولات اپنے والد گرامی حضرت مولانا فضل امام خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور تصوف اخلاق محمد علی خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیا۔ آپ سلسلہ چشتیہ میں حضرت شاہ دھومن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیعت ہوئے۔ آپ کو منطق کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ عشق رسول کے حوالے سے کئی کتابیں لکھیں۔ آپ کا قوت حافظہ اتنا زبردست تھا کہ 4 ماہ کے اندر قرآن شریف کا حافظہ مکمل کر لیا۔ آپ کے والد حضرت مولانا فضل امام خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں صدر الصدور کے منصب پر فائز تھے، جن کے زیر سایہ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی کی تعلیم و تربیت ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں تمام مروجہ علوم نقلیہ و عقلیہ سے فراغت حاصل کی۔ کچھ عرصہ درس و تدریس سے بھی منسلک رہے۔ پھر والد کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 28 سال تھی۔ گھر کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے کمپنی کی نوکری اختیار کی اور دہلی ریزیڈنٹ کے دفتر میں سرشتہ دار بن گئے۔ پھر نواب فیض محمد خان والی ججر کے یہاں 500 روپے ماہانہ پر چلے گئے۔ دہلی کو الوداع کہنے سے قبل بہادر شاہ ظفر سے نیاز حاصل کیا۔ بہادر شاہ ظفر نے آپ دیدہ ہو کر اپنا ایک خاص دوشالہ اڑھا کر رخصت کیا۔ مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ الور میں رہے، پھر 8 برس رامپور میں گزارے۔ اس کے بعد لکھنؤ میں صدر الصدور اور پھر کچہری کے محتمم کا عہدہ سنبھالا۔ یہاں ان کی ملاقات پہلی جنگ آزادی کے روح رواں مولوی احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ عرف ڈنکا شاہ سے ہوئی۔ میں نے شروع میں جیسا کہا کہ بہت سے مجاہدین آزادی کو جو روح رواں ہیں جنگ آزادی کے، انہیں بھلا دیا گیا۔ آج کتنے لوگ نام جانتے ہیں مولوی احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کی شہادت کا واقعہ۔ انشاءاللہ ان پر بھی بہت جلد ہم ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مولوی احمد اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کی ملاقات نے علامہ خیرآبادی کی ایسی انقلابی ذہن سازی کی کہ پھولوں کی سیج چھوڑ کر کانٹوں بھری راہ اختیار کر لیا۔ گھر جاتے ہی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور الور چلے گئے۔ ان کی نازک مزاجی اور شاہانہ زندگی کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وطن کی آبرو کی خاطر اپنی شاہانہ زندگی چھوڑ کر جنگی لباس پہن لیں گے۔ رئیس المجاہدین مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انقلاب کی صدا بلند ہونے پر الور میں تھے اور ملک کے بدلتے ہوئے حالات پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ جنگ آزادی کے مجاہد اعظم علامہ فضل حق خیرآبادی نے جامع مسجد دہلی میں نماز جمعہ کے بعد علماء کے سامنے تقریر کی اور استفتاء پیش کیا، جس میں انگریز حکومت کے خلاف جہاد کے لیے کہا گیا تھا۔ جہاد کے اس فتوے پر مفتی صدر الدین خان، مولوی عبدالغفار، قاضی فیض اللہ، مولانا فیض احمد بدایونی، وزیر خان اکبر آبادی، سید مبارک حسین رامپوری
اور بہت سے اور حضرات تھے، انہوں نے دستخط کیے۔ اس فتویٰ کے جاری ہوتے ہی لوگ سروں پر کفن باندھ کر گھروں سے نکل پڑے۔ پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ایسی لہر دوڑ گئی کہ انگریزی حکومت کی چولیں ہل گئیں۔ بعد میں انگریزوں نے اپنی شاطرانہ چالوں سے بڑے بڑے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، ڈرایا، دھمکایا، بے شمار لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اس تحریک کو کچل دیا۔ تحریک تو کچل گئی، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ آزادی کا سنگ بنیاد رکھ دیا تھا۔ جنوری 1859 میں آپ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ چلا۔ آپ نے اپنا مقدمہ خود ہی لڑا، کوئی وکیل نہیں کیا، اور عدالت میں کہا کہ جہاد کا فتویٰ میرا لکھا ہوا ہے اور میں آج بھی اپنے اس فتوے پر قائم ہوں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ جب آپ نے فتویٰ جاری کیا تو اس کی مخبری ایک شخص نے کی، انگریز حکومت کے جو کارندے تھے، اور بطور گواہ وہ پیش کیا گیا، لیکن علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ہیبت طاری تھی اس پر کہ جب وہ کورٹ میں، عدالت میں گواہی کے لیے پہنچا تو اس نے انکار کر دیا، کہا کہ جنہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ جو جج اس وقت تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ مولانا انکار کر دیں، لیکن جب اس گواہ نے یہ کہا کہ جو فتویٰ جنہوں نے جاری کیا وہ یہ نہیں ہے، تب مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کورٹ کے اندر، عدالت میں کہا کہ جو فتویٰ جاری ہوا ہے وہ میرا لکھا ہوا ہے اور میں آج بھی اپنے اس فتوے پر قائم ہوں۔ اب جب اقرار ہی کر لیا اس بات کا تو آپ کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ کالا پانی کی سزا کے بعد آپ کے کپڑے اتروا لیے گئے، صرف تہبند اور ایک کملی دے دی گئی۔ پہلے انہیں صفائی کے کام پر مامور کیا گیا، کچھ مدت کے بعد حالات کا رخ بدلا۔ انڈمان کی جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی پیشی میں ایک مولوی صاحب تھے۔ سپرنٹینڈنٹ علم و ادب کا ذوق رکھتا تھا، اس کے پاس ایک قلمی کتاب تھی، اس نے مولوی صاحب کو کتاب اصلاح کے لیے دی۔ مولوی صاحب یہ کتاب علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس کی عبارتیں درست کیں بلکہ مطالب، اضافے اور حاشیے میں کتابوں کے حوالے بھی دیے۔ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ان کی ذہانت سے بے حد متاثر ہوا اور مولانا فضل حق خیر آبادی کو محرری کا کام سپرد کر دیا، لکھا پڑھی کا کام۔ اس طرح جیل کی جو اذیتیں تھیں، تکلیفیں تھیں، جو مصائب تھے جیل کے، ان میں کچھ کمی ہو گئی۔ آپ 1 سال 10 ماہ 13 دن ساؤتھ پوائنٹ پورٹ بلیئر انڈمان کی جیل میں رہے۔ قریب 2 سال کے بعد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہائی کا حکم ہوا۔ ان کے بیٹے مولانا عبدالحق خیر آبادی والد بزرگوار کو لانے کے لیے انڈمان پہنچے۔ آپ کے جو صاحبزادے ہیں مولانا عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد گرامی
دونوں کی مزار شریف مزارات خیر آباد شریف میں حضرت سید بڑے مخدوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں ہیں۔ جب آپ کے بیٹے پہنچے، جہاز سے اترنے کے بعد ان کی نظر ایک جنازے پر پڑی۔ جنازے میں کافی بھیڑ تھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ رئیس المجاہدین علامہ فضل حق خیر آبادی سفر آخرت پر گامزن ہیں۔ 12 صفر 1278 یعنی 20 اگست 1861 کو آپ کا وصال ہو گیا۔ ساؤتھ پوائنٹ پورٹ بلیئر پر آپ کی مزار شریف آج بھی ہے۔ ناظرین، تو یہ مختصر طور پر میں نے مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی پر اور ان کی جو قربانیاں دیش کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے رہیں، اس حوالے سے میں نے مختصر الفاظ میں مختصر طور پر میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی۔ کالا پانی کی جو سزا ہوئی حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، ایک نام سنتے ہیں کہ کالا پانی، لیکن اس کالا پانی کی سزا کتنی سخت تھی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور غالباً الثورۃ الہندیہ، جس کا اردو جو ترجمہ کیا گیا باغی ہندوستان، باغی ہندوستان کتاب میں مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جیل کی صعوبتوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس کتاب کا ایک اقتباس، میری گزارش ہے کہ اس اقتباس کو ضرور سنیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانیں کہ مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے لیے کتنی اذیتیں، پریشانیاں اٹھائیں۔ اس اقتباس کو سنیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن کے ظلم و ستم نے مجھے دریائے شور کے کنارے ایک بلند اور مضبوط ناموافق ہوا والے پہاڑ پر پہنچا دیا تھا، جہاں سورج ہمیشہ سر پر رہتا ہے۔ اس میں دشوار گزار راہیں اور گھاٹیاں تھیں، جنہیں دریائے شور کی لہریں ڈھانپ لیتی تھیں۔ اس کی نسیم صبح یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا بھی گرم تیز ہوا سے زیادہ سخت، اور اس کی نعمت زہر ہلاہل سے زیادہ مضر تھی۔ اس کی غذا ہنزل سے زیادہ کڑوی، اس کا پانی سانپوں کے زہر سے بڑھ کر ضرر رساں، ہوا بدبودار اور بیماریوں کا مخزن تھی۔ مرض سستا اور دوا گراں، بیماریاں بے شمار، خارش اور قوبہ، وہ مرض جس میں بدن کی کھال پھٹنے اور چھلنے لگتی ہے، اس طرح کی بیماریاں عام ہیں۔ یہاں کی معمولی بیماری بھی خطرناک ہے، بخار موت کا پیغام، مرض سرسام اور برسام دماغ کے پردوں کا ورم ہلاکت کی بڑی وجہ ہے۔ بہت ایسے مرض ہیں جن کا طبی کتابوں میں نام و نشان نہیں۔ نصرانی ماہر طبیب مریضوں کی آنتوں کو تنور کی طرح جلاتا ہے،
اور مریض کی حفاظت نہ کرتے ہوئے آگ کا قبہ اس کے سر پر بناتا ہے، آگ کا قبہ اس کے سر پر بناتا ہے، مرض نہ پہچانتے ہوئے دوا پلا کر موت کے منہ کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی ان میں سے مر جاتا ہے تو نجس اور ناپاک خاکروب جو در حقیقت شیطان خناس یا دیو ہوتا ہے، اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہوا غسل و کفن کے بغیر اس کے کپڑے اتار کر ریت کے تودے میں دبا دیتا ہے۔ نہ اس کی قبر کھودی جاتی ہے، نہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر مسلمان کی خودکشی مذہب میں ممنوع اور قیامت کے دن عذاب و عتاب کی باعث نہ ہوتی تو کوئی بھی یہاں قید و مجبور بنا کر اسے اس کی طاقت سے باہر تکلیف نہ دی جا سکتی اور مصیبت سے نجات پا لینا بڑا آسان ہو جاتا۔